معزز سامعین گرامی قدر، نماز باجماعت کے بعد فضائل آپ احباب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے اور امام سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے اور سورۃ فاتحہ میں جب وہ سورۃ فاتحہ کو مکمل کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور کہتا ہے آمین، آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ صرف اس شخص کا کہ جس نے وہ ابھی شامل ہوا ہے امام ولا الضالین تک پہنچا ہے، کوئی شروع سے شامل ہوا اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی الگ بات ہے۔ نماز باجماعت ہو، منفرد ہو، سری ہو، جہری ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر جب امام آمین کہتا ہے، اس کی آمین امام کی آمین سے مل جائے اور ان کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، گویا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آ رہا ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کی آمین مل جائے تو اللہ رب العزت جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ صرف آمین کہنے سے جتنے انسان کے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کا ایک جز ہے، اس کے اوپر آمین کہنے سے اگر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے اور پوری نماز ادا کرنے سے اور نماز کا سلام پھیرنے سے انسان کے گناہوں کا کیسے صفایا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے خود غور کرنا ہے۔ کل ہم نماز فجر تک پہنچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، ہم سب نے ادا کی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اس کو کتنا اجر و ثواب ہے؟ آدھی رات کے، یہ حدیثیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، آدھی رات کے قیام کا۔ اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے اس کو کتنا ثواب ہے؟ پوری رات کا۔ گویا آدھی رات کا اجر عشاء میں ہے اور باقی آدھی رات کا اجر فجر میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف فجر کے ساتھ پوری رات کا قیام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ دونوں نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کو پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور یہ حدیث ایک نہیں ہے، یہ متعدد احادیث ہے، ان کا مفہوم یہی ہے کہ انسان ساری رات کے قیام کو اگر پانا چاہتا ہے تو صرف عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر دے۔ اور صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ پوری رات کے قیام کی بجائے ان دو جماعتوں کو، ان دو نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی آج یاد رکھ لیجئے، نوافل انسان کو تب ہی فائدہ پہنچاتے ہیں جب انسان کے فرض پورے ادا ہوں۔ ایک شخص یہ سوچے کہ میں نے فرض تو ادا نہیں کرنا اور میں نفلی نماز، نفلی تسبیحات، نفلی اذکار کے ذریعے اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤں گا، تو نفلی اذکار اسے فائدہ پہنچا دیں گے، دنیاوی پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا بندہ۔ اگر بندہ، ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، اگر حقیقی اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے تو اس وظیفہ پڑھنے سے پہلے بھی 5 وقت نماز فرض ہے۔ لیکن بعض لوگ اس سے مختلف مشاہدہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نے وظیفہ کیا، ہماری دعا سن لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، رب جو ہوتا ہے رب تو کافروں کو بھی دیتا ہے، اور رب ہونے کی جو صفت ہے، رب ہونے کا جو اسم ہے، یہ تو شیطان نے، قرآن پاک میں پورا واقعہ بیان ہے کہ اللہ سے مانگا شیطان ابلیس نے کہ اے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پکار کو لبیک کہتے ہوئے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذکار، یہ وظائف، یہ نفلی عبادات انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، امکان موجود ہے اللہ کے ذکر کا، لیکن اللہ کا حقیقی قرب جو آپ سمجھتے ہیں کہ نفلی عبادات کے ذریعے ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ کا قرب فرضی عبادات کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر نفل پڑے جائیں تو انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ میں فرض ادا کیے بغیر 8 رکعت پڑھ رہا ہوں، دنیاوی فائدہ مل جائے گا لیکن اخروی فائدے کا امکان رتی برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اخروی فائدے کی ابتدا ہی 5 وقت کے نماز کے سوال سے ہونی ہے، پوری ہیں تو نامہ اعمال اس کا ذرا مزین کرو، راستہ پہ راستہ کرو، میزان کو قائم کر دو۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں 5 وقت کی نماز، یہ بنی الاسلام علی 5 موجود نہیں ہے، جس بندے کے نامہ اعمال میں اسلام کے بنیادی ارکان موجود نہیں ہیں، اس بندے کا نامہ اعمال تلنا نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس بندے کے لیے میزان قائم نہیں ہونا۔ میزان کو قائم کرنے کی شرائط فرضی عبادات کو پورا کرنا ہے، اور یہ نفلی عبادات فائدہ پہنچائیں گی۔ لیکن یہ کیا فائدہ ہوا کہ ایک انسان جو اس کی زندگی کا ٹارگٹ تھا، مقصد تھا کہ جنت میں چلا جائے جہنم سے بچ کے، پہلے جہنم میں بندہ غوطہ کھا لے، اور پھر نفلی عبادات کی وجہ سے، ذکر اذکار، کلمے لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، اور انسان سمجھے میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، اللہ کی قسم، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، جہنم کا ایک لمحہ، جہنم کا ایک لمحہ انسان کو اس کی ساری زندگی کی نعمتوں کو بلا دے گا۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر جہنم سے گزرے گا، اس کو یوں لگے گا کہ میرے پہ کبھی خوشی کا، اطمینان کا اور سکون کا کوئی لمحہ نہیں آیا۔ تو یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، فضائل، نفلی ذکر، اذکار وغیرہ، کہ یہ حقیقی فائدہ کب دیتے ہیں؟ جب انسان نمازی ہو، جب انسان نماز کو ادا کرتا ہو۔ تو اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ فرض نماز باجماعت ادا کرنا عشاء کی اور فجر کی اس بات سے بہتر ہے کہ انسان ساری رات قیام کرے اور فجر قریب آئے سو جائے۔ اس سے بہتر ہے ایک بھی رکعت نہ پڑے اور فجر کے وقت اٹھ جائے، یہ فرض ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت میثم ہے رسول اللہ کے صحابی، حضرت میثم بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ لوگ کم ہیں معاشرے میں، فجر کی نماز سب سے پہلے جو ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک خصوصی پروٹوکول سے نوازتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت میثم۔ اور وہ پروٹوکول کیا ہے؟ اس کے آگے پیچھے، جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں ہوٹر والی گاڑیاں وزراء کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، اس کے آگے ایک فرشتہ جھنڈا لے کے چلنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پیچھے یہ نمازی آ رہا ہے۔ مسجد چھوڑ کے آتا ہے، اور جب وہ مسجد سے نکلتا ہے اس کو گھر تک چھوڑ کے آتا ہے، رخصت کر کے۔ اس کا یہ پروٹوکول ہے۔ اور جب کوئی صحابی رسول غیبی امور کے بارے میں، جنت جہنم، ثواب کے بارے میں، غیبی امور کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو لا محالہ اس حدیث کو، یہ ہوتی حدیث موقوف ہے لیکن یہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف یہ کہنا بھول گئے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بس یہ حکماً مرفوع ہے، یہ حدیث سے صحیح ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے یہ فضائل جو فجر کی نماز کے ساتھ خاص ہیں، یہ اسی کو ملنے ہیں جس نے فجر کی نماز باجماعت مسجد آ کے پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اور ذمے کا ترجمہ ہم پچھلے دنوں کر چکے ہیں۔ اگر زندہ رہے گا رزق دیا جائے گا، اگر مرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، زندہ رہے گا تو اطمینان اور سکون کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے ذمے میں جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ایک تنبیہ بھی ہے،
یہ حدیث تو ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، لیکن یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جو بندہ اللہ کا یہ ذمہ توڑتا ہے اللہ تعالی اس کو چہرے کے بل جہنم میں داخل کر دیں گے۔ فجر کی نماز، فجر کی نماز، جو یہ ذمہ اللہ کا توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ باتیں ہم نہیں دیکھتے اور نہ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور جس وقت سورج طلوع ہو جائے اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت نماز کو ادا کرتا ہے۔ یہ جو اشراق کی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، یہ ساری ایک ہی نماز ہے۔ صلاۃ جس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے، یہ چاروں کے چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں، صرف ناموں کا فرق ان کے وقت کی ادائیگی کے ساتھ خاص ہے کہ جس نے فوراً صبح پڑھ لی اشراق ہے، جس نے کچھ لیٹ کر کے پڑھی وہ ضحیٰ ہے، چاشت ہے۔ یعنی سورج کی جو مختلف مقامات ہیں ان کے مطابق جو 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے یہ ان کے نام فرق ہیں، لیکن ایک ہی نماز ہے۔ اس کی بھی 8 رکعتیں ہیں جیسے تہجد کی 8 رکعتیں ہیں، لیکن 2 پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے جیسے تہجد، وہی نفلی نماز ہے۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں بندہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اور سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے اندر وضو بنانے کے لیے جانا، السلام کہنا، بات چیت میں بھی ممانعت نہیں ہے اگر دینی بات ہو رہی ہے۔ 3-4 افراد بیٹھ کے ایک معمول بنا لے کہ ہم نے یہ اتنے بجے تک لازمی ہفتے میں 1 دن 2 دن بیٹھنا جائز ہے، درست ہے، اللہ کی باتیں کریں، رسول اللہ کی باتیں کریں، کاروبار کے علاوہ جو مرضی بات کریں، یہ بھی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد صرف 2 رکعت پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا اس نے حج کو اور عمرے کو ادا کر لیا۔ یہ پہلی حدیث یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو نماز فجر باجماعت پڑھے گا وہی اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے نا، اور یہ مردوں کے لیے ہے، اور یہ تمام کے تمام فضائل عورتوں کے لیے گھر بیٹھے ہیں۔ عورت نے صرف وقت مقررہ پر پڑھنی ہے، چاہے اپنے گھر میں پڑھ لے، اور عورتوں کا جو مسجدوں میں آنا ہے اس کے اوپر کسی مرد کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی عام نمازوں میں بھی اجازت ہے۔ رسول اللہ کے دور میں عام نمازوں میں بھی آیا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں رمضان تو آتی ہیں اور تراویح پڑھتی ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن عام نمازوں میں بھی اجازت ہے کہ وہ باجماعت نماز کو ادا کرنے کے لیے آ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے تمام کے تمام فضائل گھر بیٹھے ہیں۔ پہلی بات حج و عمرے کا ثواب ہے۔ دوسری حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ ہے، جس نے 2 رکعت پڑھی ہے نماز فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہا، ذکر کیا، کوئی دنیاوی امور میں مبتلا نہ ہوا اور 2 رکعتوں کو ادا کیا، اس کو پورے کے پورے حج کا اور عمرے کا ثواب ہے۔ پورے کے پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے، تاکہ کسی بندے کو شک اور شبہ نہ رہے کہ حج و عمرے کا ثواب ہے۔ نارمل بات کی، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے کا ذکر کیا، اور تیسری حدیث میں یہ لفظ کہے ایسے حج اور عمرے کا ثواب ہے جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ 3 حدیثیں، حج عمرے کا ثواب، پورے کے پورے حج عمرے کا ثواب، اور مقبول حج عمرے کا ثواب، مقبول۔ اور چوتھی حدیث اس بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے نماز فجر کے بعد، یہاں پہ رکعتوں کا ذکر بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں طلوع آفتاب تک، تو میرے لیے یہ 4 اسماعیل کے غلام بیٹوں کی گردنوں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جو بندہ ذکر کرنے والوں کا، یعنی درس ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، جو صرف ان میں بیٹھا ہے، تو جو خود ساتھ ذکر کر رہا ہو، جو صرف بیٹھا ہے اور گفتگو سن رہا ہے، قرآن کا ترجمہ سن رہا ہے،
جو لوگ اذکار کر رہے ہیں ان کا ہم نشین ہے، اس کا اجر و ثواب یہ ہے. تو بندہ خود اگر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، خود اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، خود تسبیحات تحلیلات اس وقت تک پڑھ رہا ہے، اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے ساتھ جہاں پہ عشاء کو پچھلی حدیث میں ملایا، آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے ساتھ عصر کو بھی ملایا ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو ڈیوٹیاں فرشتوں کی ہوتی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی، وہ دو وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت. بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے فجر کے وقت اور مغرب کے وقت. فرشتوں کی جو تبدیلی ہے وہ فجر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں فرشتے، اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ دو ٹائم ایسے ہوتے ہیں، فجر کا وقت اور عصر کا وقت، جہاں پہ دونوں شفٹوں کے فرشتوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے. یعنی یہ دو شفٹیں ہیں، فرشتوں کی دو شفٹیں ہیں، ایک فجر کے وقت ہے تبدیلی اور ایک عصر کے وقت، اور ان دونوں کی فجر اور عصر کے وقت ملاقات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ شفٹیں پہنچتی ہیں اور واپس آتی ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے ہاں جی میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں جب ہم آئے تھے تو وہ نماز کے لیے جا رہا تھا یا نماز کے لیے کھڑا تھا. جب دوسری شفٹ آتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کس حال میں تھے؟ کہا جب ہم آئے تو نماز کے لیے کھڑا تھا. کیونکہ یہ دو ٹائموں پہ دونوں شفٹیں حاضر ہیں، تو دونوں شفٹوں سے جب بھی پوچھا جائے گا وہ یہی کہیں گے جس وقت چھوڑا ہے اس وقت حالت نماز میں تھے. یہ جملہ انسان کو ان کی عظمت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے. لیکن آگے ایک جملہ جو فرشتے بولتے ہیں، اور وہ جملہ اللہ نے انہیں سکھایا ہے. وہ کہتے ہیں اے اللہ، یہ تیرا اتنا قیمتی بندہ ہے کہ جب بھی ہم اسے چھوڑ کے آتے ہیں یہ تیرے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اے اللہ، قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا. فجر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرنا. حافظو، یہ جو قرآن پاک میں صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کی آیت ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور اس کے نیچے ان حدیثوں کے نیچے یہ آیتیں آئی ہیں. اور دوسری وجہ جو رسول اللہ نے خود بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، 14ویں کے چاند کا جیسے دیدار کرتے ہو، بالکل اسی طرح بغیر کسی آنکھوں کے اندر چبھن کے. جس طرح سورج کو دیکھنے سے انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، رب کا دیدار تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ 14ویں کے چاند کا جیسے دیدار کرتے ہو ویسے ہی دیدار کرو گے. بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرے تو وہ فجر اور عصر کے اوپر مداومت اختیار کرے. وجہ یہ ہے. اور محدثین نے کہا کہ یہ جو تشبیہ ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دن میں جنتیوں کو جو 2 مرتبہ دیدار ہونا ہے، ایک فجر کے وقت ہونا ہے، ایک عصر کے وقت ہونا ہے. اور جو جمعے والی حدیث ہے وہ الگ ہے. اسی لیے یہ تو فرض نماز فجر کی، فرض نماز عصر کی باجماعت ادا کرنے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ متعدد احادیث نفلی نمازوں کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص ایک دن میں 12 رکعت ادا کرتا ہے، 6 ظہر کے ساتھ اور باقی ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت، فجر کے ساتھ 2، عصر کے ساتھ کوئی نہیں، مغرب کے ساتھ 2، عشاء کے ساتھ 2، ظہر کے ساتھ 6، 4 پہلے یا 2 بعد میں یا 2 کر کے 6 پڑھ لے، دونوں کی اجازت. یہ 12 رکعت جو ایک دن نفل ادا کرتا ہے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے. ہر روز مسلمان کم از کم اتنی رکعت تو ادا کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے کہ ہر روز جنت میں ایک گھر بن جائے. تو جس بندے کے 365 گھر جنت میں ہوں گے تو پہلے وہ بندہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ جس کے گھر تیار کرتا ہے، جس کے جو بندہ اپنے پودے، درخت، دروازے، گھر، محلات، مہمانیاں، میزبانیاں جنت میں تیار کرتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں حج عمرے کے ثواب حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بے پناہ رحم کرنے والے ہیں. وہ حدیث الگ ہیں کہ صرف کلمہ طیبہ کی وجہ سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا بغیر عذاب کے. حالات کسی دور میں شاید ایسے ہوں کہ وہاں پہ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا استقامت والا ہو کہ وہ بندہ صرف اسی بنیاد پہ
جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد ایک ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، ایک ہے عشاء کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرنا۔ جس طرح ہم عشاء کی، عصر کی، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح عشاء کے بعد جو بندہ صرف 4 رکعت ادا کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور آپ لیلۃ القدر کے لیے پریشان ہوتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے اس نے ایسی رکعتوں کو ادا کیا جو رکعتیں لیلۃ القدر میں ادا کی گئی ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے بندے معاف ہو جائے۔ یہ نفلی نماز ہے۔ نفلی نمازوں کے اگر موضوع کو ہم چھیڑے تو وہ فرضی نمازوں کے ساتھ ملائیں، آپ حیران رہ جائیں، لیکن موضوع طویل ہو جائے گا۔ تیزی کے ساتھ آئندہ آنے والے 1-2 دن کے اندر اپنی بات کو وائنڈ اپ کر کے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے۔ اب یہ سارا کا سارا آپ نے فرض نماز باجماعت کے فضائل کو سنا ہے، اس کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے۔ یہ فضائل آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ بندہ مومن کے اوپر، بندہ مسلم کے اوپر، مرد کے اوپر یہ نماز جو فرض نماز ہے وہ ہے ہی مسجد میں فرض، ہے ہی مسجد میں فرض، ہے ہی مسجد میں فرض۔ یہ کہنا کہ آپ یہ بتائیں جس بندے نے گھر میں نماز پڑھی ادا ہو جائے گی، لکھی جائے گی، بھائی ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ لکھی جائے گی، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن جو حکم ہے اصلی نماز ادا ہو گئی ہے، تیرے کھاتے میں شاید وہ اکیلی نماز بھی چڑھ جائے گی، چڑھ جائے گی۔ جس بندے نے عذر کے ساتھ گھر میں پڑھی اس کی تو یہ بالیقین چڑھ گئی، جس نے بغیر عذر پڑھی چڑھ سکتی ہے۔ اللہ قبول کرے اللہ کی مرضی، اللہ قبول نہ کرے اللہ کی مرضی۔ ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم پابند ہیں قرآن کے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ اکیلی آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ باجماعت نماز بندہ مومن کے اوپر مسجد میں فرض کی گئی ہے۔ صرف یہی دلیل نہیں ہے۔ آج ایک جنازہ ہے ہمارے ہمسائے اصغر علی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ تمام احباب، یہ ایک نماز جنازہ کسی مسلمان کا ادا کرنا ایک قرات اجر ہے، ایک قرات، اور یہ موقع کم میسر آتے ہیں۔ ایک قرات کا مطلب ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں، 9 کلومیٹر لمبی چوڑی۔ آپ تمام احباب نے ان کا جنازہ پڑھ کے جانا ہے۔ صرف اس بات کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک نماز آپ نے سنی ہے صلاۃ خوف، سنی ہوئی ہے نا؟ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ میدان جنگ میں۔ کس حالت میں؟ جب جنگ ہو رہی ہو، جب تلواریں بے نیام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف صورتیں قرآن میں بیان کی ہیں کہ جب جنگ ہو جائے تو ایک گروہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو جائے، دوسرا گروہ جماعت کرائے، پھر وہ پیچھے ہو جائے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، مختلف اس کی مختلف ادائیگی کی مختلف طریقے اللہ نے قبول کیے ہیں، کیونکہ یہ حالت جنگ میں نماز ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کے اندر بہت سے طریقے اللہ تعالیٰ نے امت کو اجازت دی ہے کہ کوئی اس طرح پڑھ لے، اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کسی ایک طریقے میں یہ نہیں لکھا کہ اکیلی پڑھنی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حالت جنگ میں جہاں 2 رکعت 4 رکعت 2 ہو جائیں، گرتے پڑھتے 1 ہو جائے، وہ بھی ادا کرنی ہے تو باجماعت ادا کرنی ہے۔ بتائیے پورے قرآن میں صلاۃ خوف کے جو طریقے ہیں وہ باجماعت ہیں کہ انفرادی ہیں؟ اگر جنگ کی حالت میں نماز باجماعت ہے تو میں اور آپ کون سا عذر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں گے، اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں۔ اگر انسان ان فرضوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا تو پھر مسجدیں بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اور کم از کم یہ عقیدہ تو رکھو نا کہ ہے مسجد میں ہی فرض، میری کوتاہی ہے، تاکہ وہ کوتاہی کل کو دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔